بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ جلال الدین اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی ذہانت سے مالا مال کیا تھا۔ ان کی یہ ذہانتی چاروں جانب مقبول تھی کہ ان جیسا آج تک کوئی بھی بادشاہ وجود میں نہیں آیا جس کی ذہانت اتنی زیادہ ہو، اور وہ ہر کسی کو 2 پل میں ہی اس بات کا احساس دلا دیتے تھے کہ ان کے سامنے وہ شخص پانی پڑنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ بادشاہ جلال الدین اکبر اپنے باپ جیسے ہمایوں جلال الدین اکبر کے جیسے ہی بہادر بادشاہ تھے۔ وہ ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے اور سامنے اپنے مخالفین کو چند پل میں ہی شکست دے کر واپس آ جاتے تھے۔ ان کی بات پوری رعایا کو بہت پسند تھی اور وہ ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ سب کو ایک جیسی حیثیت دیتے تھے اور سب کا معاملہ بہت تحمل سے سن کر اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول بہت سخت تھے۔ اگر کوئی بھی ان کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا تو ان کو فوراً ہی سخت سے سخت سزا سے نوازا جاتا۔ وہ ہر روز ہی دربار لگاتے تھے جس میں ان کی رعایا کے ان کے پاس آ کر اپنا مسئلہ بیان کرتی تھی اور ان کا مسئلہ سلجھا کر ان لوگوں کو وہاں سے بھیج دیتی تھی۔ کبھی بھی کسی میں فرق کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک روز وہ اپنے دربار لگائے بیٹھے تھے اور رعایا اپنی معاملہ ان کے گوشت گزار کر رہی تھی کہ اچانک ایک عورت دربار میں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ عمل ان کے لیے کافی ناگوار تھا کیونکہ وہ عورت کافی نیم برہنہ لباس میں تھی۔ وہ سیدھا بھاگ کر بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے قدموں میں گری تھی اور ان سے اپیل کرنے لگی تھی کہ بادشاہ سلامت مجھے میرے سسر سے بچا لیجیے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ انہوں نے میری عزت کو روندا ہے اور اب وہ دوبارہ میری عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں جتنی عزت بچی ہے میں بچا کر یہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ وہ میرے پیچھے ہی یہاں آنا چاہ رہا تھا لیکن میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ مجھے ان کے شر سے خدارہ محفوظ کیا جائے۔ میں بہت بے بس خاتون ہوں۔ اس کی آہوں پکار پورے محل میں گونج رہی تھی۔ بادشاہ اکبر کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ عورت بولنا کیا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے فوراً ہی اندر سے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور اس عورت کو فوراً ہی پورا لباس پہنانے کا حکم دیا کیونکہ وہاں پر بہت سے مرد موجود تھے اور وہ یہ چیز ان کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ یہاں موجود کوئی بھی ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتا اس لڑکی کو فوراً ہی وہ کنیز اپنے عمرہ اندر لے گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ان کو ایک مکمل لباس پہنا کر بادشاہ کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے ایکدم مل بڑے انداز میں کہا، اے عورت، اب تم اپنا معاملہ ہمارے گوش گزار کرو۔ آخر تم ہم سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور تمہیں رونے پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں پر محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں بول سکتا اور اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمیں ڈرنے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ پریشان ہو؟ وہ لڑکی ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میری شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور ہر لڑکی کی طرح میری بھی بہت سے خواب تھے، لیکن شادی ہونے کے بعد تمام خواب میرے ٹوٹ گئے کیونکہ میرا سسر بہت ظالم انسان ہے۔ اس میں اتنا احساس نہیں ہے کہ میں رشتے میں اس کی بہو لگتی ہوں اور اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے اور مجھے رونا چاہتا ہے۔ وہ شخص میرے ساتھ ایک بار زنا کر چکا ہے اور اب وہ دوبارہ میرے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے جب یہ بات سنی تو ان کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، کون ہے یہ بدبخت انسان جو رشتوں کا تقدس پامال کر رہا ہے؟ اور تمہارا شوہر کہاں ہے جو یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ کہاں ہے وہ انسان؟ وہ کافی غصے سے چیخے تھے۔ اس آواز سے پورا دربار لرز اٹھا تھا جبکہ عورت بھی کام سے گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر گرجتے ہوئے بولے، کون ہے تمہارا شوہر؟ آخر جس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کا باپ اس کی بیوی کے ساتھ کیا تماشا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ لڑکی لرزتی ہوئی کہنے لگی کہ میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے سے میرے سسر نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے سر اس بات میں ہلائی اور فوراً ہی پاس کھڑے ہوئے وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے سسر کو فوراً دربار میں بلایا جائے۔ وزیر فوراً ہی بادشاہ جلال الدین اکبر کا حکم بجا لایا اور تھوڑی دیر میں اس لڑکی کا سسر دربار میں سر جھکائے ادب سے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے گرجتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، بڑے آدمی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی بیٹی جیسی بہو کے ساتھ کیا غلط کام کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے؟ اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ غلط کاری کی۔
کیا تم نہیں جانتے ہو ہماری سلطنت میں جو یہ کام کرتا ہے اس کو ہم سولی پر چڑھا دیتے ہیں، اور ہمارا یہی من ہے کہ تم جیسے شخص کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، کیونکہ جو بھی اپنی بہن بیٹی پر غلط نگاہ رکھے، اس کے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ ہم یہی کریں گے۔ کی بات سن کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی بات بجا ہے، لیکن میری بات بھی تو سنی جائے۔ میں نے کوئی اپنی بہو کے ساتھ زنا نہیں کیا۔ کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے اور مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہے، جبکہ یہ خود گناہ گار ہے اور مجھے مظلوم کو مجرم بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ جب یہ بات بادشاہ جلال الدین اکبر نے سنی تو انہوں نے فوراً ہی اس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور بولے کہ بتاؤ کیا بات ہے جو تمہاری بہو اس طریقے کا الزام تم پر لگا رہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بڑا آدمی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری بہو ایک غلط عورت ہے، میرے بیٹے کے ساتھ یہ وفادار نہیں ہے، اور ایک روز جب میرا بیٹا کام کے سلسلے میں دوسرا شہر گیا ہوا تھا اور میں بھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس کا ایک آوارہ عاشق ہمارے گھر میں آ گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا، اور اسی وقت بھی میں بھی گھر میں آ گیا اور میں نے اپنی بہو کو اس سے دوسرے آدمی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تو میں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم یہ غلط کام چھوڑو گی نہیں تو میں اپنے بیٹے کو تمہارے سارے کالے کرتوت بتا دوں گا۔ میں تمہاری پردہ پوشی کر لیتا ہوں لیکن بات میں نہیں کروں گا۔ لیکن یہ عورت بالکل بھی باز نہیں آئی اور ہر روز یہی کرنے لگی، اور جب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے تہیہ کر لیا کہ اس کے شوہر کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا تاکہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور ایک اچھی عورت سے شادی کر لے جو کم از کم اس کے ساتھ وفادار تو ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت فوراً سے گھگیانے لگی اور تیز تیز چیخنے لگی، نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے سسر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ خود کو صاف ستھرا ظاہر کرنے کی خاطر یہ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، یہ گناہ گار آدمی ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جبکہ ان دونوں کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے جلال الدین اکبر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر زنا کا الزام لگا رہے تھے۔ وہ عورت بول رہی تھی کہ اس کے سسر نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، جبکہ وہ آدمی یہ بول رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور آوارہ عاشق اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ اسی وقت میں نے گھر میں پہنچ کر جب یہ تماشا دیکھا تو اس کے بدلے میں میں نے یہ عورت چپ کرانے کی خاطر آپ تک یہ بات لے آئی۔ اب وہ کافی سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ تمام درباری یہی سوچ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کیا حکم جاری کریں گے، کیونکہ کسی کو بھی اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ دونوں مخالفین ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کھڑا ان کا وزیر بھی کافی کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آخر ایسا کیا فیصلہ ہوگا جس دن دونوں کی سچائی سامنے آ جائے گی؟ بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور اس کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور چند ثانیہ بعد وہ ایک پل میں فیصلہ کرتے ہوئے بولے کہ تم یقین سے بول سکتے ہو کہ تمہاری بہو کسی اور شخص کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی؟ تو اس آدمی نے فوراً ہی سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں اتنی بڑی بات کیوں بولوں گا؟ میں پاگل تھوڑی نہ ہوں جو اپنی بہو پر الزام لگا رہا ہوں اور اپنے گھر کا معاملہ یہاں تک لے آیا ہوں۔ ان کے بعد میں وزن میں تھا اور بادشاہ جلال الدین اکبر کو وہ تھوڑا بہت صحیح لگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم درست فرما رہے ہو تو تمہاری بہو تم پر غلط الزام لگا رہی ہے تو ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اگر اس سے نے تم پر بڑے دربار میں الزام جھوٹا لگایا اور تم اپنے مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور آدمی سے بدکاری کرتی ہو تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور یہی اگر تم گناہ گار ہوئے تو تم نے اپنی بیٹی جیسی بہو کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، زنا کیا ہوگا، تو تمہیں بھی لازمی ہم سولی پر چڑھایا جائیں گے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گی۔ جو بھی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام ہماری سلطنت میں یہی ہوگا۔ وہ پوری اعتماد کے ساتھ کہنے لگا، مجھے منظور ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ کوئی بدکاری کی ہے۔ بادشاہ سلامت نے بات سن کر سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی اپنے محل کے اندر سے ایک کنیز کو بلا لائے، لیکن کوئی بھی ان کے بیچ میں بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کے لیے انتہائی ناپسندیدہ عمل تھا کہ ان کے فیصلے کے درمیان کوئی بولا جائے، ان کا وزیر ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت سی دوشیزہ بطور کنیز بادشاہ کے دربار میں کھڑی ہوئی اور یہ بادشاہ سلامت کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے روح اس آدمی کی طرف کیا کہنے لگے، ایک بڑے آدمی، ہم تمہاری بات پر یقین تو نہیں رکھتے کہ تم نے اپنی بہو کو
کسی اور غیر مرد کے ساتھ زنا کاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری اس خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ زنا کرو۔ جبکہ یہ بات سن کر پورے محل میں سناٹا چھا گیا۔ وہ خوبصورت حسین دوشیزہ بطور کنیز ایک دم سہم کر بادشاہ جلال الدین اکبر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، جبکہ عورت بھی کافی حیران و پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو ان کی بات سن کر وہ بڑا آدمی سر منفی میں ہلانے لگا۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں زنا ایک گناہ کی زمرد ہے اور اللہ تعالیٰ زنا کرنے والوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ یہ بول کر بالکل خاموش ہو گئے تھے، سر جھکا لیا تھا، جبکہ بادشاہ نے ایک بار پھر اس کی سرگوشی کرتے ہوئے آواز میں کہا کہ ہم تمہیں کیا حکم دیتے ہیں کہ تم اس عورت کے ساتھ زنا کرو، اور ہمیں بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ جب زنا کر لیا تو تمہیں اس کے ساتھ بھی زنا کرنے میں کیا حرج ہوگا، جبکہ یہ تو تمہاری بہو سے کافی خوبصورت اور حسین ہے، تم زیادہ بہتر محسوس کرو گی۔ اس کے ساتھ بادشاہ سلامت، مجھ سے یہ گناہ کرنے کے لیے آپ نہ کہیں، میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ میں مرنا پسند کروں گا لیکن زنا نہیں کروں گا۔ وہ آدمی ایک ہی گردان کر رہا تھا، جبکہ بادشاہ سلامت ایک بار پھر کہا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تمہیں کیا بول رہے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ زنا کرو۔ ہم حکم دے رہے ہیں اور ایک ہی بات کو بار بار زور دے رہے تھے، لیکن وہ آدمی مسلسل ایک ہی بات کی گردان کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا لیکن زنا نہیں کروں گا۔ بادشاہ جلال الدین اکبر چند پل کے لیے خاموش ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے، مجھے کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم اس عورت کے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہتے۔ اس آدمی نے سر جھکایا اور ایک ہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، زنا گناہ کے زمرد میں آتا ہے اور میرے رب اس چیز کو اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے اسلام میں صرف ہم بستر ہونے کا حکم اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہے جو ہماری نکاح میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گا لیکن اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ کہنے لگا، تو ہم نے تمہیں اپنی بہو کے ساتھ کیا تم نے ظلم کیا، اس کے ساتھ زنا کاری کیوں کی؟ تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا یقین کریں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ عورت ہی گناہ گار ہے، اس نے ہی کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے، جبکہ میں نے تو کسی پردہ پوش کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو، تمہارا شوہر حیات ہے، لیکن اس نے میری بات کی کوئی ترجیح نہیں دی اور ایک ہی عمل کو بار بار دہراتی رہی۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے، ہم تمہاری یہ بات سن کر بھی یقین نہیں کر رہے ہو، یہ سب کچھ گناہ کے زمرد میں آتا ہے، تم کچھ اور بتاؤ، ہم پھر تمہاری بات پر یقین کریں گے۔ اس آدمی نے ایک دم ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میری بیوی اس دنیا سے گئی ہے کہ میں نے کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، ساتھ ہی وفادار ہی رہوں گا۔ اس وجہ سے میں آج تک کسی کو جاننے بھی نہیں دیا اور نہ ہی میں نے کسی عورت کو اپنی طرف راغب کیا۔ میری بات پر یقین رکھیے، میں اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، مجھے اس دنیا میں حیات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنی بیوی کی، میں نے اس عورت کے ساتھ زنا نہیں کیا، میں مجرم نہیں ہوں، میری بات پر بادشاہ سلامت یقین کیا جائے۔ وہ آدمی کافی رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، جبکہ انہوں نے نگاہیں گھما کر اس عورت کی جانب دیکھا جو اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عورت، تم کہتی ہو کہ تمہارا سسر عیاش انسان ہے، اس نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے اور ایک بار پھر کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کو بڑی محفل میں 4 بار حکم دے چکا ہوں، کسی خوبصورت کنیز کے ساتھ زنا کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیا محسوس کیا، اس کے باوجود یہ تو بار بار میں تمہارا خیال رد عمل ہے، مجھے بتاؤ ذرا کہ تم کیا بولنا چاہتی ہو اس بات کے بارے میں۔ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ صرف اور صرف آپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں سب کے سامنے مجرم بن جاؤں، اور یہ آدمی آپ سب کے سامنے پاک ہو کر یہاں سے باعزت بری ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دے گا اور دوسری بہو کے ساتھ بھی زنا کرنے کا موقع پا سکے گا، جبکہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات بادشاہ جلال الدین اکبر نے سنی تو وہ کہنے لگے، مجھے اب تم غلط لگ رہے ہو، کیونکہ ایک آدمی ساری دنیا کے سامنے میرا حکم ٹھکرا کر یہ بول سکتا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن میں زنا نہیں کروں گا، تو یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اسے 4 بار یہ موقع ملا اپنی ہوس مٹانے کا، اس نے کیوں اس موقع کو یہاں سے جانے دیا؟ مجھے تم یہ بتاؤ، اگر یہ آدمی زنا کاری کرتا ہوتا تو یہ کبھی بھی میرے حکم کو نہیں ٹالتا، بلکہ دوسری تیسری بار بھی
یہ حکم کو بجا لاتا اور اس حسین دوشیزہ کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن اس نے ہمیں منع کیا اور ایک ہی بات کی گردان کرتا رہا کہ میں زنا نہیں کروں گا، بلکہ مجھے اب تم پر شک ہو رہا ہے، کیا تم نے واقعی کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کاری کی ہے؟ عورت فوراً ہی گڑبڑا گئی اور سر منفی میں ہلا کر تیز آواز میں کہنے لگی، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے گناہ نہیں کیا، یہ آدمی گناہ گار ہے، آپ مجھے کو یہ گناہ گار سمجھ رہے ہیں، اس پر بھروسہ نہ کریں، یہ سب کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا ہے۔ انہوں نے اس کی بات سننے اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر یہ آدمی غلط ہے تو تم بالکل پاک اور صاف عورت ہو، تو ابھی اسی وقت ہم اپنی شاہی دائی سے تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا تو نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اس عورت نے ان کی بات سن کر بادشاہ نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی شاہی دائی کو بلانے کا حکم دیا۔ ان کے حکم دیتے ہی دیر تھی وہ عورت گھٹنے کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میری بات پر یقین کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ آدمی ہی گناہ گار ہے، میں پارسا ہوں۔ وہ ایک بار پھر گردان کیا جا رہی تھی، جبکہ بادشاہ اب اس کی طرف کان بھی نہیں دھرنا ضروری سمجھ رہے تھے، کیونکہ اب انہیں پختہ یقین ہو چکا تھا یہ عورت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا شخص بالکل درست فرما رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی شاہی دائی دربار میں حاضر ہو اور بادشاہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ بادشاہ سلام نے جب دائی کو آتا ہوا دیکھا تو اس کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، شاہی دائی، فوراً ایسے عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کا مکمل تڑپ چیک کرو اور ہمیں اطلاع کرو کہ اس نے کسی اور مرد کے ساتھ غلط کاری کی تو نہیں، کیونکہ اس کے مرد کو باہر گئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو ابھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس نے ابھی تک کسی اور مرد کے ساتھ زنا کاری کی ہے یا نہیں۔ اور شاہی دائی فوراً ہی بادشاہ سلامت کا حکم بجا لائی اور اس عورت کو زبردستی اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ وہاں کھڑا ہو کر درباری، بادشاہ سلامت اور وزیر اور یہاں تک کہ وہ بوڑھا آدمی بھی کافی بے چینی سے دائی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ معلوم ہو سکے آخر گنہگار کردار کس کا ہے اور کس نے غلط کام کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی انتظار کا اختتام پر پہنچا اور شاہی دائی اس عورت کے پاس آتی ہوئی نظر آئی، جس کا بات کا یہ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور جو چیز بادشاہ نے سوچی تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی، کیونکہ اس دائی نے آ کر یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ عورت زانی ہے، اس نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یہ کسی اور مرد کے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ عورت جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کے سسر نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس عورت کا سر جھکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ یہ عورت ہی غلط ثابت ہوگی۔ ہر حال میں انہوں نے شاہی دائی کو جانے کا حکم دیا اور اس عورت کو جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم تمہارے آنے کے انداز سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تم ایک مکار عورت ہو۔ جو عورت خود کے لباس کو پروان نہیں کر سکتی، اتنے مردوں کے بیچ میں آ کر خود کو دکھا سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم تم پر پہلے یقین نہیں کر رہے تھے۔ تمہارا بیٹا اپنے کام سے لوٹ آئے تھے اور اس عورت کو تمام کرتوتوں کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ اپنی زندگی سے علیحدہ کر کے ایک اچھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بات پر تہمت کے کسی کو غلط ٹھہرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی عقل استعمال کر کے سچ کے سامنے لانا چاہیے۔ مزید اردو کہانی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، راجہ کہانی ٹی وی۔ شکریہ۔